وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت کے ساتھ مشفقون ڈرتے رہتے ہیں. پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات کی، مجموعی طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے، ان کی قوموں کے حالات بیان کیے، اور پھر ایک ایسا حکم بیان فرمایا جو اللہ نے تمام رسولوں کو حکم دیا تھا، پاکیزہ چیزیں کھانے کا اور نیک عمل کرنے کا، کہ پاکیزہ ذریعہ معاش، پاکیزہ کھانا، اس میں اور نیک عمل کرنے میں چولی دامن کا ساتھ ہے. اور یہ ایسا حکم ہے جو اللہ رب العالمین نے رسولوں کو دیا، اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے مومنین کو بھی دیا. یہ اتنا مبارک عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ یہ نبوی عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جو رسولوں کو بھی جس کا حکم ہوا. اور پھر فرمایا کہ رسولوں کا جو دین تھا، اور جو رسولوں کا دین تھا سب کا، وہ ایک ہی دین تھا. اور وہ دین کیا تھا؟ توحید، اللہ رب العالمین کی عبادت اور شرک سے بچنے کی دعوت. پھر فرمایا کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت دی اپنی قوم کو، تو دو گروہ بن گئے لوگوں کے. کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بات مان لی، اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بات نہ مانی. دونوں اپنی جگہ مطمئن ہیں، خوش ہیں، دونوں راضی ہیں. جو مومن ہے وہ تو صحیح طور پہ خوش ہیں، وہ تو صحیح طور پہ مطمئن ہیں، اللہ نے انہیں ہدایت دے دی. لیکن جو مومن نہیں ہے وہ بھی خوش ہیں، وہ غفلت میں ہیں، اس لیے وہ خوش ہیں. تو اللہ ڈانٹتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ ان سے ناراضگی میں فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ نبیوں کی بات نہیں مانتے، یہ جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں،
ان کو ان کی غفلت میں ہی چھوڑ دو، حتی حین، مرتے دم تک، ایک وقت آنے تک، یہاں وقت آنے سے مراد موت ہے، موت تک ان کو ان کی غفلت میں ہی چھوڑ دو۔ یہاں چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو دعوت دینے چھوڑ دیا جائے، یہ ڈانٹ کے طور پہ فرمایا، جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا، اس میں بہت شدید ڈانٹ ہے اس آیت میں، کہ ان لوگوں کو موت تک ٹھیک ہے چھوڑ دو، اگر یہ خوش ہیں اپنے کفر و شرک میں، رسولوں کو جھٹلانے میں خوش ہیں، ان کو اسی مدہوشی میں چھوڑ دو۔ پھر فرمایا کہ یہ جو ہم انہیں مال و دولت دے رہے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم انہیں مال و دولت دے کر ہم ان پر اپنی نعمتیں کر رہے ہیں، ہم ان سے بڑا راضی ہیں، ہم انہیں نعمتیں دے رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں حقیقت حال کا اور انہیں آخرت کا اور اصل مقصد زندگی کا شعور ہی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے رسولوں کی بات نہ مانی، ان کا تذکرہ کیا پہلے، اب جب ان کا تذکرہ کیا، ان کی غفلت کا تذکرہ کیا، تو بڑا مناسب تھا کہ اب نیک لوگوں کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ اللہ نے عمومی بات تو کر دی کہ لوگوں نے اپنے معاملے کو آپس میں تقسیم کر لیا، کچھ لوگ نیک ہو گئے، کچھ لوگوں نے نبیوں کی بات نہ مانی۔ اب جنہوں نے نبیوں کی بات نہ مانی ان کا تو حال بیان ہو گیا، اب جنہوں نے نبیوں کی بات مانی، جو مومن تھے، جو غفلت میں نہیں ہیں، ان کا کیا کردار ہے، ان کی کیا صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مبارک سنت ہے کہ اللہ رب العالمین جب ایک گروہ کا ذکر کرتے ہیں تو دوسرے کا بھی ذکر کرتے ہیں، تاکہ دونوں کا تقابل ہو جائے، تاکہ صرف ایک طرف کی بات نہ ہو، دونوں طرف کی بات ہو جائے۔ تو پچھلی آیات میں جو ہم نے کل پڑھی تھی، ان میں برے لوگوں کا جو غفلت میں ہیں اور اپنی غفلت میں مطمئن ہیں، خوش ہیں، اللہ انہیں ڈانٹ کر فرماتے ہیں ان کو ان کی غفلت میں پڑا رہنے دو، یہ جو ہم انہیں مال دے رہے ہیں یہ ہم ان سے خوش نہیں ہے، بلکہ اصل بات ہے انہیں حقیقت کا پتہ نہیں۔ اب دوسرے گروہ مومن لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے انبیاء کی بات مانی، تو فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نیک لوگوں کی بات ہے۔ برے لوگوں کے بارے میں کیا بات ہے؟ برے لوگ اپنی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، مطمئن ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے انہیں، اور جو نیک لوگ ہیں وہ اپنی نیکی کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں۔ بڑا ہی فرق ہے دونوں کا معاملہ۔ برے لوگ اس لیے مطمئن ہیں کہ وہ اللہ کے بڑے نزدیک ہیں؟ نہیں، وہ تو اللہ سے دور ہیں اور اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں۔ جتنے اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں اتنے ہی وہ مطمئن ہیں، اتنا ہی ان کو ڈر نہیں۔ اور دوسری طرف جو مومن ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جتنی اطاعت گزاری کر سکتے ہیں، جتنا وہ کوشش کر کے اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ پتہ لگا مومن کو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنے چاہیے، وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، وہ ایمان میں اعلیٰ ترین معیار پہ کیوں نہ پہنچ جائے، تب بھی اسے اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو نیک اعمال کرنے والے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ کرنے والے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اب حتی الامکان ہر موقع بموقع نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مجھے اس وقت پتہ نہیں ہے یہ بات صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، میں نے سنی تھی کچھ دن پہلے لیکن تحقیق نہیں کی، لیکن اسی بارے میں ہے بیان کر دیتا ہوں کہ اگر میں جنت کے اندر داخل ہو رہا ہوں اور میرا ایک پاؤں جنت میں ہو تو پھر بھی مجھے اللہ کا ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں میں جنت میں پوری طرح داخل بھی ہو پاتا ہوں کہ نہیں پاتا۔ تو دیکھیے ان صحابہ کرام کو جنت کی بشارت بھی ملی، اور صحابہ کرام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں اور جنہوں نے دروازہ جنت کا کھلوانا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والے اور جنت میں داخل ہونے والے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کتنا ڈرنے والے تھے اور اللہ رب العالمین کی کتنی عبادت کرنے والے تھے، اور پھر صحابہ کرام جنہیں جنت کی بشارت ملی، جنہیں نام لے کر، ایک تو کچھ لوگوں کی صفات ہوتی ہیں کہ جو بندہ قرآن پڑھے، جو بندہ شہید ہو جائے، اللہ کے راستے میں جان قربان کر دے، جو بندہ یہ کام کرے، جو بندہ فلاں کام کرے، وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایسے صحابہ بھی ہیں جنہیں نام لے کے جنت کی بشارت ملی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، صحیح حدیث ہے عائشہ مبشرہ کے بارے میں، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، اصحاب بدر جنت میں ہیں، اور تو وہ صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے، آپ کی تعلیم کی وجہ سے وہ بھی ڈرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ سے، وہ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ کے اب ہم جنتی ہو گئے، اب ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مومن
ایمان میں جتنا آگے بڑھ جائے اس کا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کا تقوی اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک بندہ جتنا دور ہو اللہ سے وہ اتنا ہی بے پرواہ بے نیاز ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری کا قول ہے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مومن جتنا نیکی کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور فاسق و فاجر کافر جتنا اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ بے پرواہ ہوتا ہے۔ اور ایک صحابی مجھے ان کا نام نہیں ہے ذہن میں، ان کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ مومن کی صورتحال تو یہ ہے کہ مومن سے صغیرہ گناہ بھی ہو جائیں تو اس کے نزدیک پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں، اور جو فاسق و فاجر ہے جو اللہ سے دور ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ پہاڑوں جیسے گناہ بھی کر لے، وہ ایسے جیسے کہ ناک میں مکھی بیٹھی تھی اس نے اڑا دی، پرواہ ہی نہیں ہے اس کو۔ تو یہ اللہ کا ڈر کا تعلق ہے اصل میں، انسان اللہ سے کتنا نزدیک ہے اور انسان کتنا نیک ہے اور کتنا اس کو اللہ کی معرفت ہے۔ جس انسان کو جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی وہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، چاہے وہ بہت نیکی کی اعلیٰ ترین معراج پہ کیوں نہ پہنچ جائے۔ اور جو انسان اللہ کے بارے میں جو انسان جتنا اللہ سے دور ہوگا، جتنا اس کا سینہ بند ہوگا، جتنا وہ گناہ گار ہوگا اتنا ہی وہ مطمئن بھی ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو پیچھے ہم نے کافروں کے بارے میں پڑھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ تو اپنی مدہوشی میں بڑے خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں، لیکن دوسری طرف مومن لوگ اس بات پہ تو مطمئن میں ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اس بارے میں تو انہیں اطمینان قلب ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہیں اللہ رب العالمین ہماری پکڑ نہ کر لے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ پر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اس پر بھی پکڑ نہ کر لے، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے جو وعدے ہیں، اللہ کی جو آیتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، قرآن پاک، ان کے وعدوں پر، اللہ کے وعدوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہم بعض دفعہ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں اور ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں جی ہم اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں اور قول میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ صرف کہنا نہیں ہوتا زبان سے، اس پہ عمل بھی کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے اگر ایک انسان اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہو تو ایک انسان کہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ میری تقدیر بنائی ہے، میری اچھی تقدیر ہے بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، میں اس پہ مطمئن ہوں، میں اللہ کی اپنے بارے میں فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے وعدوں پر، اللہ رب العالمین کی آیات پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کی آیات پر، ہر قسم کے آیات جو آزمائشوں کے بارے میں ہیں، جو مشکلات کے بارے میں ہیں، کہیں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو قرآن کو فیصل بنا لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو فیصل بنا لیتے ہیں، صرف زبان کے حد تک نہیں۔ ہمارے ہاں آج دعویٰ تمام مسلمانوں کا ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے پہلے قرآن کا درجہ ہے، احادیث مبارکہ کا درجہ ہے، دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس پر عمل کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث سے اپنے خلافات کو حل کرواتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث میں اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آخرت کے بارے میں جو اللہ کے وعدے ہیں ان وعدوں پر ایمان رکھ کر دنیا سے کنارہ کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا سے بے پرواہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو مومن لوگ ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ صرف دعووں سے نہیں، قول و عمل دونوں سے اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، انہوں نے اپنے رب کی کلمات کی تصدیق کی، عمل سے، زبان سے بھی عمل سے بھی۔ ہم لوگ بعض دفعہ منافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، زبان سے تصدیق کر دیتے ہیں، عمل ہمارا بالکل مخالف ہوتا ہے۔ تو حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کی آیات پر نظریہ کے طور پر بھی ایمان رکھے اور عملاً بھی ایمان رکھے، غیب پر ایمان لائے، جو اللہ نے باتیں فرما دیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں فرما دیں، وہ ہماری عقل میں سماتی کہ نہیں سماتی، اس پہ ایمان لے ہیں۔ میرے رب نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہی فرمایا ہوگا، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔
نیک لوگوں کی صفات ہے جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ عبادت میں، نہ دعا میں، نہ ذبح کرنے میں، نہ نظر نیاز دینے میں، نہ قسم اٹھانے میں، نہ توکل کرنے میں، نہ ڈرنے میں، ان تمام چیزوں میں جو بھی چیز کسی نہ کسی طرح عبادت سے تعلق رکھتی ہے، ان تمام چیزوں میں وہ ان تمام چیزوں کو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، وہ لوگ جو دیتے ہیں، والذین یؤتون، وہ لوگ جو دیتے ہیں، ما آتوا، جو بھی وہ دیں، کیا مطلب دیتے ہیں؟ انہیں اللہ کے راہ میں، وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو بھی وہ اللہ کے راستے میں دیں، جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، یعنی نیک عمل کر کے وہ اپنے عمل پر مطمئن نہیں ہو جاتے، اپنے عمل پہ فخر نہیں کرتے، نیک عمل کر کے جتنا نیک عمل کرتے ہیں اتنا اللہ سے خوف میں ان کے اضافہ ہوتا رہتا ہے، اتنا اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو خرچ کریں، جو بھی وہ خرچ کریں، جو دیں، جو بھی وہ دیں، لاکھوں دے دیں، کروڑوں دے دیں اللہ کے راستے میں، بڑی سے بڑی نیکی کر لیں، دل میں ڈرتے رہتے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کسی بات پہ پکڑ نہ کر لیں، کہیں میرے صدقے کے اندر کوئی ریاکاری تو نہیں آ گئی، کہیں میں نے صدقہ کرنے کے بعد کوئی احسان تو نہیں جتلا دیا، کہیں میرے اس صدقے کے اندر کوئی حرام چیز تو شامل نہیں ہوگی کہ اللہ قبول ہی نہ کرے۔ اللہ تو پاکیزہ چیز قبول کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اس چیز سے خرچ کرو جو پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ خرچ کرو، جو پاکیزہ نہیں ہے اس کو خرچ نہ کرو۔ میں نے جو اللہ کے راستے میں دیا ہے، اللہ تو فرماتے ہیں میں تو وہ چیز قبول کروں گا جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوگی، تو میں نے اپنی ضرورت سے زائد چیزیں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں کہ میں ضرورت کی چیزیں بھی اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کی معراج کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت، جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، طلحہ کے ابو طلحہ، انہوں نے، وہ مدینہ منورہ کے مالدار ترین شخص تھے، اور اس دور میں کسی کی عمارت اور کسی کی غنی ہونے کی ایک بڑی علامت اس دور میں باغ کا مالک ہونا، زراعت، کھیتیوں کا مالک ہونا، باغ کا مالک ہونا، تو وہ ان کے باغ تھے، تو باغ کے مالک تھے، تو کہتے تھے میں اس دور میں مدینہ منورہ کا خوشحال ترین شخص تھا اور میرا بڑا قیمتی باغ تھا، تو جب یہ آیت اتری تو انہوں نے یہ باغ، قیمتی ترین جو مال تھا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ کیا ہم اس طرح صدقہ کرتے ہیں؟ کیا ایک بندہ جو ہے اس کے پاس آج فیکٹری ہو، کوئی مل اونر ہو، وہ کون ہے جو یہ چیز اپنی اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے قرآن سن کر، اللہ رب العالمین کے احکام سن کر؟ تو اتنا بھی خرچ کرنے کے باوجود، اللہ کے راہ میں سب کچھ لٹانے کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے۔ وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو بھی وہ دیں، اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ انہوں نے طرف کی طرف لوٹ کر جانا ہے کہ اللہ کسی بات پہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر ایک انسان اپنی نیکیوں پر فخر کرنے لگے تو شیطان کو کم فخر ہوگا اپنی نیکیوں پر، جس نے اتنی زیادہ نیکیاں کی، اللہ نے زمین سے آسمان پہ بلا لیا، جب گناہ کیا تو اللہ نے دھتکار دیا۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی بھی نیکیاں کر لیں ہم مطمئن نہیں ہو سکتے، کہیں اللہ ہمارے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی کہیں اللہ پکڑ نہ کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے جنت سے زمین پہ اتار دیا، تو اللہ رب العالمین پکڑ کرنے پہ ہیں تو اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر خرچ کرنے کے اندر، نیک عمل کے اندر کوئی بھی کمی نہ ہو، اصل چیز نیک عمل کرنا نہیں ہے، اصل چیز ہے وہ عمل قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا، اصل چیز اس عمل کی قبولیت ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ، یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ عمل کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بڑا عمل کر دیا، ہم نے صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں تو یہ تو بڑی نیکی ہو گئی، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے راستے میں، ہم تو فلاں نیک کام کرتے ہیں، ہم نے تو حج کر لیا، ہم نے تو عمرہ کر لیا، اب تھوڑے سے گناہ بھی کر لیں تاکہ بیلنس کر لیں۔ والعیاذ باللہ، خرچ کرنے کی بات ہے، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی بات ہے
کئی دفعہ میں نے ذکر کیا ہے کہ حابیل اور قابیل دونوں نے صدقہ کیا تھا، دونوں نے قربانی پیش کی تھی، قربانی تو دونوں نے پیش کی تھی، قبول دونوں کی نہیں ہوئی، قبول تو ایک ہی ہوئی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آدم کے دو بیٹوں میں سے دونوں بیٹوں کی ان پر خبر بیان کریں حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک سے قبول ہوئی دوسرے سے قبول نہ ہوئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ ہم بڑے مطمئن نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے مطمئن کہ ہم نے فلاں کام کیا ہے، قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، تو یہ مومنوں کی صفات ہے۔ جتنی نیکی کر لیں اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ سے مروی ہے، صحیح حدیث، حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا۔ کون سی آیت؟ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں جو بھی وہ دیں، یا دینے سے مراد خرچ کرنا ہے، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں جو بھی وہ خرچ کریں اور ان کے دل ڈرے رہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، اے اللہ کے نبی کیا یہ ان صدقہ کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے جو صدقہ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ شرابی بھی پی لیتے ہیں یا چوریاں بھی کر لیتے ہیں؟ یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف صدقہ کر رہے ہیں ایک طرف شراب پی رہے ہیں، اب انہیں ڈر ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے ہمارے صدقہ کہیں، وہ چوریاں کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے؟ قال، آپ نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، ولکنہم یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا یقبل منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں قبول نہ ہو۔ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں، ان کی نیکیاں جو ہیں وہ اللہ کے ہاں وزن والی ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو مومن کبھی اللہ کے بارے میں بے فکر نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی نیکی کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں رات سو رہے ہوں اللہ کا عذاب آ جائے؟ ایک انسان کو کبھی اللہ سے غفلت میں نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے امن میں نہیں آنا چاہیے۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ کھیل رہے ہوں، اپنی تجارتوں میں مگن ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے؟ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کے مکر، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے مکر، اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو صرف کافر لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک کافر ہے جو اللہ کے بارے میں غفلت کا شکار ہو سکتا ہے، ایک مومن کبھی اللہ کے بارے میں غفلت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ میں بڑا مطمئن ہوں اپنے اعمال سے، میں نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں، مجھے بڑا اطمینان ہے۔ ایک مومن کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ ایک کافر، ایک خسارے والا شخص، وہ تو بے خوف ہو سکتا ہے اللہ سے، مومن اس کو جنت کی بشارت بھی مل جائے پھر بھی اللہ سے بے خوف نہیں ہو سکتا، وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ نبیوں سے بڑھ کر کون ہے؟ نبیوں کی صفات یہ ہے کہ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، نبیوں کی بات۔ ہم نے پیچھے سورہ انبیاء میں بہت سارے انبیاء کے قصہ پڑھا، وہاں ہم نے پڑھا اولئک یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ وہ سارے نبی ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے ہمیں پکارتے تھے۔ نبی بھی ڈرتے ہیں اللہ سے، اور ہم سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، اے لوگو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ متقی شخص ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو کبھی ہمیں اللہ کے عذاب سے، کبھی اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی نیکی، ایک شیطان جو ہے وہ ایک گناہ گار شخص کو جو دین کی طرف نہیں آنا چاہتا، شیطان اس کو بہکاتا ہے دین کی طرف نہ ہو، دنیا میں مگن نہ ہو۔ جو بندہ دیندار ہوتا ہے شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ تو نے تو نیکیاں اتنی کر رہی ہیں تو تمہیں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ تو نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ جو بھی وہ دیتے ہیں، جو بھی وہ دیں، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ہیں وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، وہم لہا سابقون، اور یہ لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔
کوئی گناہ بھی نہ ہو پھر بھی وہ ڈرتے ہیں اللہ سے. کیا پتہ اللہ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں ان کا حق ادا نہ ہوا ہو. وہ بالکل حقیقت ہے. ایک انسان کوئی گناہ بھی نہ کرے، اللہ کی نعمتوں کا حق انسان کبھی بھی اپنے عمل سے ادا نہیں کر سکتا. ایک انسان پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے، اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کا شکر نہ ادا کر سکے. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی بھی انسان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ دین کتنا مشکل ہے، جتنے مرضی نیکی کر لو اس کے باوجود اطمینان نہیں ہے. نہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اس کے باوجود انسان ڈرتا ہے اللہ سے. یہ جو اللہ سے ڈر ہے، یہ بھی ذرا ایک بات سمجھنے کی ہے. یہ اللہ سے ڈر اس طرح کا ڈر نہیں ہے جس طرح ہم دشمن سے ڈرتے ہیں، جس طرح ہم مخالفین سے ڈرتے ہیں، جس طرح ہم آسیب اور جن بوت سے ڈرتے ہیں. یہ اللہ کا ڈر اس طرح کا نہیں ہوتا. یہ اللہ کا ڈر اور دشمنوں کے ڈر میں بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ کا ڈر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں یہ ڈر ہمیں اتنا اللہ سے قریب کر دیتا ہے. اور جو غیروں کا ڈر ہے وہ اتنا ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے دور کرتا ہے، نفرت ہوتی ہے ان سے. لیکن اللہ کا ڈر ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک فرق اللہ کے ڈر میں اور غیروں کے ڈر میں رکھنا. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صفت کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 23، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات اتاری. کون سی بہترین بات؟ قرآن. کتاب متشابہا، ایسی کتاب جو متشابہ ہے، ملتی جلتی جس کی آیتیں ہوں، ملتے جلتے احکام ہیں. مثانیہ، بار بار اس کی آیتیں دہرائی جاتی ہیں، لوگ اس کی آیتیں بہت پڑھتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب نیک لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو اتنا وہ ڈرتے ہیں قرآن پڑھ کر کہ ان کی جلد تک کانپ اٹھتی ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ڈر اللہ کا پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے. لیکن یہ ڈر ایسا نہیں جو ان کو اللہ سے دور کر دے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جتنا اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے پھر یہی جلد انسان کے چمڑے اور یہ دل پھر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی ہدایت، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو یہ جو اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، علیہ السلام، اللہ کی حیبت پیدا ہوتی ہے. اللہ کی حیبت ہمیں اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اللہ کی بے انتہا محبت. پھر یہ جتنا انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو جتنا بڑا مومن ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ اللہ سے محبت بھی کرنے والا ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوتا ہے اور اتنی ہی اللہ سے محبت بھی کرنے والا ہوتا ہے. ایک کافر، ایک گناہ گار اپنے گناہ سے اور اپنی پسندیدہ چیزوں سے اور اپنے شریکوں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا ایک مومن اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہوتا ہے اتنا اس سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں اور یہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. اور ہم کسی نفس کو اس کے نہیں تکلیف دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. کوئی بندہ سمجھے کہ دین کتنا مشکل ہے، جتنی مرضی نیکی کر لو پھر بھی ڈر موجود ہے، پتہ نہیں نیکی قبول بھی ہونی کہ نہیں ہونی. اللہ فرماتے ہیں کہ دین میں کسی کی طاقت سے بڑھ کر مشکل نہیں ہے. ہم کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. دین میں تکلیف ہے، دین پر عمل کرنے میں انسان کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ایسی سختی ہے دین کے اندر جو ہمارے بس کے اندر ہے، جس کو ہم کر سکتے ہیں. جو بندہ جتنا دین پر عمل کرے اتنا اس کے لیے دین آسان ہوتا رہتا ہے. نماز پڑھنا آسان نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان پر اتنی بھاری ہے نماز، اتنی بھاری ہے کہ اس سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جو مومن ہے اس پر بہت ہلکی ہے، بہت آسان ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر. جو ڈرتے ہیں اللہ سے ان پر بھاری نہیں ہے. کن پر بھاری نہیں ہے؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، جو یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انہوں نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. ایسے لوگوں پر نماز بالکل بھی بھاری نہیں ہے، لیکن دیگر لوگوں پر بھاری ہوتی ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے اس قسم کی آیات کو پڑھ کر کہ کتنا مشکل دین ہے، کہ ہم جتنا مرضی عمل کر لیں کہیں بھی اطمینان نہیں ہے. نہیں، دین ہماری طاقت سے بڑھ کر اللہ کا ہم سے تقاضا نہیں. اللہ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے اتنا ڈرو جتنے تم طاقت رکھتے ہو. اللہ نے ہم سے ہماری طاقت سے بڑھ کر سوال نہیں کیا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہمارے دین میں اتنی سختی نہیں ہے کہ ہم کر ہی نہ سکیں. جہاں اتنی سختی آ جائے گی وہاں ضرور نرمی آ جائے گی. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا،
ہم نہیں تکلیف دیتے کسی انسان کو مگر اس کے طاقت کے مطابق. تکلیف ہے دین کے اندر، مشکل ہے دین پہ عمل کرنا، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے. جہاں اتنی مشکل آ جاتی ہے وہاں آسانی آ جاتی. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے. کیا مطلب؟ اعمال نامہ لوگوں کا. لوگوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، برے اعمال کیے ہیں، اللہ کے پاس فرشتے ان کو لکھ لیتے ہیں. اگر فرشتہ نہ بھی لکھیں پھر بھی اللہ کو پتہ ہے. لیکن اللہ نے ایک سلسلہ بنایا، ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا. اللہ اس کے محتاج نہیں ہے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے. لوگوں کے سب اعمال اس میں موجود ہیں. اچھے اعمال ہیں وہ بھی موجود ہیں، لوگوں کے برے اعمال ہیں وہ بھی موجود ہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کسی پہ ظلم نہیں ہوگا قیامت کے دن. کسی کو اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو اس کا بدلہ کبھی بھی نہیں ملے گا. جو اس نے گناہ کیا اسی کے بدلہ ملے گا. یہ تو نیک لوگوں کی صفات ہیں. تو تقابل ہو گیا دونوں کا، برے لوگوں کا بھی اور نیک لوگوں کا بھی، نبیوں کی بات ماننے والوں کا بھی اور نبیوں کی بات سے غافل رہنے والوں کا، دونوں کا تقابل ہو گیا. فرمایا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا. پھر پہلے گروہ کی بات شروع ہو گئی جو نبیوں کے نافرمان ہیں، جو دین سے دور ہیں. بلکہ ان کے دل فی غمرۃ من ھذا، مدہوشی میں ہے، غفلت میں ہے، من ھذا، اس سے، اس قرآن سے. نہ ماننے والوں کے، اللہ سے جو دور لوگ ہیں، ان کے دل اس قرآن سے غفلت میں. یہ قرآن پڑھیں گے تو اللہ کے نزدیک ہوں گے، تب ان میں مومنوں کی صفات پیدا ہوں گی، لیکن وہ اس قرآن سے غفلت میں. انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اس کتاب ہدایت کو چھوڑ رکھا ہے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ. اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ یہ جو پیچھے نیک صفات بیان ہوئی ہیں ان کے اعمال کچھ اور ہیں. ان کے اعمال مومنوں والے اعمال نہیں ہیں. ان کے لیے اعمال ہے من دون ذالک، اس کے علاوہ دیگر اعمال. ہم نے مومنوں کی صفات پڑھی ہے، مومن ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے، اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے. مومن اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، وہ شرک کرتے ہیں. مومن جو بھی نیک کام کریں ڈرتے رہتے ہیں، وہ نیکی کریں گناہ کریں ان کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. ان کے دوسرے اعمال ہیں، ہم لہا عاملون، جن کو وہ عمل کرتے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، حتیٰ کہ جب ہم پکڑ لیں گے مترفیہم، ان میں سے نعمت والے لوگوں کو، جن لوگوں کو ہم نے نعمتیں دی ہوں گی. مترفیہم یہ وہی اطرفناہم پیچھے ہم نے پڑھا، جن پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں. حتیٰ کہ جب ہم پکڑ لیں گے ان لوگوں کو جنہیں نعمتیں دی گئی تھیں، ہم پکڑ لیں گے ان کو بالعذاب، عذاب کے ساتھ. اذا ہم یجأرون، اچانک ہی وہ گڑ گڑانے لگیں گے، اچانک ہی وہ چیخنے لگیں گے، پناہ مانگنے لگیں گے، گڑ گڑانے لگیں گے. کوئی منع کر لیں. نیک لوگوں کی یہ صفات ہے، برے لوگوں کی یہ صفات ہے. برے لوگ جو ہیں وہ قرآن سے غفلت میں ہیں. نیک لوگوں جیسے ان کے اعمال نہیں ہیں، ان کے اعمال کچھ اور ہیں. جب ان کے اعمال دوسرے ہیں تو پھر اللہ کا ان پہ عذاب تو آنا ہی آنا ہے. پھر جب اللہ پکڑیں گے ان کو عذاب کے ساتھ، برے لوگوں کو، اللہ نے یہاں برے لوگوں میں سے سب کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے برے لوگوں میں سے جو ان کے سردار اور جو سب سے بدتر لوگ ہیں ان کا ذکر کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ جن پہ بہت اللہ کی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں. جتنی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں ان پر اللہ کی، وہ اتنے اللہ سے دور ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب ہمارا عذاب آتا ہے، ہمارا عذاب پہلے ان لوگوں پر آتا ہے. اگرچہ اللہ کا عذاب پھر یہ جو سردار قسم کے لوگ ہیں نعمتوں والے، ان پر بھی آتا ہے، اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، جو کم مالدار ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، ان پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے. لیکن پہلے اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے. حدیث کی کلاس میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہے آسانی، ایک ہے مشکل. مشکل پر عمل کرنے میں انسان کو زیادہ ثواب ہو سکتا ہے بشرطے کہ اس کے پاس آسانی پر عمل کرنے کی سہولت موجود نہ ہو، آسانی پر عمل نہ کر سکے. ایسی صورت میں مشکل پر عمل کرنے سے اس کو زیادہ ثواب مل سکتا ہے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز پڑھنے میں مشکل نہیں آتی زیادہ. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز پڑھنے میں زیادہ مشکل آتی ہے، بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے. تو جس کو نماز پڑھنے میں زیادہ مشکل آتی ہے اس کو نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ اس کو زیادہ مشکل آئی. ایک بندہ اس کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہے، اس کی زبان، اس کے اعضاء سلامت ہیں. ایک بندے کی زبان، اس کے اعضاء سلامت نہیں ہے، اس کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہے، اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے، رکنت کی وجہ سے، کسی وجہ سے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا.
مشکل اور آسانی میں سے مشکل آنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے اگر ایک انسان کے پاس دوسرا کوئی حل موجود نہ ہو. لیکن اگر ایک انسان کے پاس مشکل اور آسانی دونوں کا حل موجود ہو، ایک انسان آسانی پر بھی عمل کر سکے وہ بھی جائز ہو، مشکل پر عمل کر سکے وہ بھی جائز ہو، پھر انسان کو آسانی کو اختیار کرنا چاہیے. پھر مشکل پر عمل کرنے سے زیادہ ثواب نہیں ہوتا. ایک انسان ایک کام آسانی سے کر سکتا ہے، وہ اس کام کو بلا وجہ مشکل سے کرے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. حج کی بات کر رہے تھے ہم، آپ کو پتہ ہے حج کا باب پڑھ رہے ہیں حدیث میں، تو وہاں یہ سوال تھا کہ پیدل بھی حج ہو سکتا ہے اور سواری پر بھی حج ہو سکتا ہے. تو علماء میں اختلاف ہے کہ پیدل حج کرنے کا ثواب زیادہ ہے کہ سواری پر حج کرنے کا ثواب زیادہ ہے. تو امام بخاری نے استدلال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کہ آپ نے سواری پر حج فرمایا تھا. تو امام بخاری نے اسے ثابت کیا ہے کہ سواری پر حج کرنے سے ثواب زیادہ ہے، حالانکہ وہ کام آسان ہے پیدل کی بنسبت. ایک انسان اگر پیدل بھی حج کر سکے، سواری پر بھی حج کر سکے، اسے سواری پر حج کرنا چاہیے. اس زیادہ ثواب کا کام ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان بلا وجہ اپنے اوپر مشکل لاد لے، حالانکہ وہ آسانی اختیار کر سکتا ہے، تو بلا وجہ مشکل لادنے سے ایک انسان کو جو ہے کوئی زیادہ نیکی، کوئی زیادہ ثواب نہیں ملتا. اگر ایک بندہ روزہ رکھے، اللہ نے نہیں حکم دیا اس کو کہ وہ روزہ رکھ کر لازمی جو ہے نا وہ دھوپ میں کھڑا رہے. ایک بندہ روزہ رکھ کے دھوپ میں کھڑا ہو جائے کہ جی مجھے جتنی مشکل ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہوگا، تو کیا اس کا ثواب ہوگا؟ انسان کو کوئی ثواب نہیں ہوگا. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ مزدور ہے، کوئی ایسا اس کا معاملہ ہے، اسے باہر نکلنا پڑتا ہے، وہ گھر میں بیٹھ نہیں سکتا، گھر بیٹھے گا تو کمائے گا کہاں سے، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ رکھتا ہے، اس کو روزہ رکھنے کو دل کرتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، روزہ رکھوں. بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو 70 سال جہنم سے دور ہو جاتا ہے. اللہ اس کے چہرے کو 70 سال دور کر دیتا ہے جہنم سے. وہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے، لیکن اس کا روزہ ہماری طرح نہیں ہے، ہم نے دفتروں میں بیٹھنا ہے، اور تو ایسے بندے کو روزہ رکھنے کا ثواب ہم سے زیادہ ہوگا. اب اس پر حل نہیں ہے دوسرا، تو جس پر دوسرا حل نہ ہو اس کو تو مشکل کام کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے. لیکن جس پر حل ہو نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت یہ تھی کہ اگر آپ کو دو کاموں میں اختیار ملتا تو آپ آسان کام کو اختیار فرماتے تھے جب تک وہ گناہ نہ ہوتا. حضرت عائشہ کی معروف حدیث ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں اختیار ہوتا تو اگر وہ آسان کام گناہ نہ ہوتا تو آپ آسان کام کو اختیار کرتے تھے، آپ بلا وجہ مشکل کام اختیار نہ کرتے. واللہ تعالی اعلم. تو اللہ فرما رہے ہیں حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، حتیٰ کہ جب ہم پکڑ لیتے تھے ان میں سے نعمتوں والے لوگوں کو عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، اچانک ہی وہ گڑ گڑانے لگتے تھے. لا تجأروا اليوم، نہ گڑ گڑاؤ آج دہائیاں نہ دو. انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہم سے کوئی مدد نہیں کیے جاؤ گے، آج تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی. اللہ نے تو تمہیں اب عذاب میں مبتلا کیا، اب اللہ تمہیں عذاب سے نکال لے. اب تو تمہارے لیے ہمیشہ کا عذاب، ہمیشہ کا عذاب ہے. دنیا میں انسان کو مہلت ہوتی ہے، جب عذاب آ جائے، جب موت آ جائے پھر تو مہلت ختم ہو گئی. اب تو بس اللہ کا عذاب ہی عذاب ہے، جو بڑھ تو سکتا کم نہیں ہو سکتا. مرنے کے بعد یہ بات یاد رکھیے، جو بندہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ معاف کرے، تکلیف اس کی بڑھے گی، اس کی کم نہیں ہوگی کبھی. ایک مومن تو اطمینان دے سکتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ مشکلات، یہ آزمائشیں دنیا میں ہیں، یہ مرنے کے بعد نہیں ہوگی. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب آپ اللہ کے پاس چلے گئے، فوت ہو گئے، تو سارے صحابہ کرام کی عجیب کیفیت تھی. حضرت عمر جیسے صحابی جو ہیں وہ اپنے آپ میں نہیں رہے تھے، فرماتے تھے جو کہے گا آپ فوت ہو گئے، اسے قتل کر دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے اور بڑے صبر اور حوصلہ کے ساتھ لوگوں کو کنٹرول کیا، لوگوں کو سمجھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتیں نہیں دیں گے. اللہ نے ایک موت دے دی ہے، موت جو ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے، تو اب آپ کو جو تکلیف ملنی تھی مل گئی، اب آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی. تو نیک بندہ تو اپنے آپ کو تسلی دے سکتا ہے کہ میں چلو یہ مشکلات آزمائشیں دنیا کی حد تک ہے، لیکن ایک بندہ جو اللہ کا نافرمان ہے تو اس کے لیے اگر کوئی مہلت ہے تو دنیا کی حد تک ہے. کوئی اس پہ آسانی ہو سکتی تو دنیا میں ہو سکتی ہے. جیسے ہی عذاب آیا اللہ کا، موت آئی، موت تکلیف دہ ہوتی ہے شدید، اور پھر اس کے بعد تو فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو اب ہم تمہیں نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب نہیں. پھر عذاب کم نہیں ہوتا کبھی بھی، والعیاذ باللہ، عذاب بڑھتا ہی جائے گا. موت کا عذاب سب سے کم ہے، پھر قبر کا عذاب اس سے بڑا ہے، پھر حشر کا عذاب، قیامت کا عذاب
کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی جہنم کی آگ ہلکی ہونے لگے گی ہم اس کو بڑھا دیں گے، والعیاذ باللہ۔ تو فرمایا کہ دہائیاں دینے کی ضرورت نہیں، اب تو مہلت ختم ہو گئی ہے۔ انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہم سے کوئی مدد نہیں کیے جاؤ گے، یہ تو ہم نے تو عذاب بھیجا تم پر، اب تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی، اب وویلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی وقت تھا اصلاح کرنے کا تو وہ تم گزار چکے ہو۔ قد كانت آیاتی تتلا علیکم، تحقیق تھی میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی جب تمہارے پاس مہلت تھی، جب تم دنیا میں تھے، زندہ تھے، تو تم پر میری آیتیں پڑھی جاتی تھی۔ فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنے ایڑیوں پر مڑ جایا کرتے تھے، تم اپنے ایڑیوں پر، نقص کا مطلب ہوتا ہے انسان اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جائے، تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جایا کرتے تھے، تم میری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، تم میری آیتوں کو سنتے نہیں تھے، تم میری آیتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، اب آج اللہ کا عذاب سے کیوں پناہ مانگ رہے تھے؟ تم پر میری آیتیں تمہاری زندگی میں پڑھی جاتی تھی تو تم اپنے ایڑیوں پر پلٹ جایا کرتے تھے، مستکبرین بھی، تکبر کرتے ہوئے، سامرن، کہانیاں بیان کرتے ہوئے، تہجرون، تم چھوڑ دیا کرتے تھے، تکبر کرتے ہوئے۔ جو قرآن پڑھا جاتا تھا تو تم تکبر کرتے ہوئے تم قرآن کو سنتے ہی نہیں تھے، قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے۔ سامرن، سین میم را کا مطلب ہوتا ہے کہانیاں بیان کرنا، فضول گپیاں لگانا۔ کفار مکہ اصل میں راتوں کو بیٹھ کر، خاص طور پہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر پروگرام بنایا کرتے تھے، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی دعوت ہے اس کے راستے میں کس طرح روڑے اٹکانے ہیں، کس طرح قرآن پاک کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، کس طرح قرآن پاک کے اثر سے لوگوں کو ہم نے قرآن پاک کا اثر زائل کرنا ہے۔ تو سین میم را کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو کہانیاں سنانا، لوگوں کو قصے سنا کر غفلت میں مبتلا کر دینا۔ تو وہ جو راتوں کو پروگرام بناتے تھے اس پروگرام کو سامرن سے تعبیر کیا۔ قرآن پاک سن کر تم تکبر کرتے تھے، تم کہانیاں سناتے تھے، ایک دوسرے کو قصہ گوئی کرتے تھے، پروگرام بناتے تھے، تہجرون، تم چھوڑ دیتے تھے قرآن کو۔ تو اب تم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دہائیاں کیوں دے رہے ہو؟ اب تم دہائیاں نہ دو، آج تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین، کیا پس نہیں انہوں نے غور کیا القول، بات پر، کون سی بات؟ قرآن کی بات۔ کیا انہوں نے نہیں غور کیا، کیا انہوں نے تدبر نہیں کیا بات پر، اللہ کی بات پر، قرآن پر؟ ام جاءہم، یا ان کے پاس ایسی کتاب آ گئی، ما لم یأت آباءہم الاولین، جو نہیں آئی تھی ان کے پہلے آباء و اجداد پر۔ کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے کہ وہ ان کی اصلاح ہو جائے؟ قرآن میں غور کرنا چاہیے ان کو۔ یا ان کے پاس ایسی کتاب آ گئی ہے جو پہلے کبھی کسی کے پاس آئی نہیں، پہلی دفعہ ان کے ساتھ ایک انوکھا معاملہ ہوا ہے، ایک نبی آ گیا، ایک کتاب اللہ کی طرف سے آ گئی، وہ اس کو اب ان کو یقین ہی نہیں آ رہا۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو، فہم لہ منکرون، تو وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ سارے سوال ہیں، یہ سارا جو ہے وہ ان کو ابھارنے کے لیے ہے، ان کو توجہ دلانے کے لیے، کافروں کو، جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، جو لوگ دین اسلام کو حق نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ سوال پیدا کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا ان کے پاس ایسی بات آ گئی جو ان کی پچھلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ کیا رسول کی اچھی صفات ان کے سامنے نہیں ہیں؟ کیا یہ رسول کا انکار کرنے والے ہیں؟ ام یقولون بہ جنہ، کیا وہ کہتے ہیں اس کو جنون ہے؟ کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں؟ والعیاذ باللہ۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، وہ تو ان کے فائدے کی باتیں لے کر آئے ہیں، قرآن لے کر آئے ہیں، اللہ کی وحی لائے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ، نبی کی مخالفت کی وجہ یہ نہیں کہ نبی کے اوپر کوئی اعتراض ہے، نبی کی مخالفت کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو قرآن پاک میں کوئی اعتراض ہے، قرآن پاک اللہ کی کلام نہیں ہے، ان کو پتہ ہے قرآن اللہ کی کلام ہے، ان کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ جنہوں نے کبھی دنیاوی معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول لیں گے؟ ان کو نبی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض کیا ہے
کہ وہ جو نبی حق پیش کرتے ہیں، وہ حق جو ان کے عقائد پہ ضرب لگاتا ہے، وہ حق کو اصل میں ناپسند کرنے والے ہیں، اور اکثر لوگ دنیا میں حق کو ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں، وہ حق کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اعتراض اصل میں اس دعوت پر ہے۔ ایک آیت میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ اے نبی یہ جو آپ کو باتیں بناتے ہیں، یہ باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں، یہ جو آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ، اے نبی ہمیں علم ہے کہ یہ باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ لوگ اصل میں آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، ان کو اصل اعتراض حق سے ہے، اللہ کی آیتوں سے اعتراض ہے کہ اللہ کی آیتیں ہمارے بتوں کے بارے میں، ہمارے بتوں کو کی مخالفت کرتی ہیں، ایسا کیوں ہے، یہ نبی جو ہے ہماری بتوں کی مخالفت کیوں کرتا ہے، ان کو نبی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر نبی ان کی مرضی کی باتیں سنانا شروع کر دے تو وہ فوراً نبی کو مان لیں، ان کو مسئلہ نبی سے نہیں ہے، ان کا مسئلہ اصل میں نبی کی دعوت سے ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے یہ سارے اعتراضات غلط ہیں کہ رسول کو جنون ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ حق لایا ہے، اور اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابھی یہ آیات جاری ہیں آگے، تو وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کو باقی کل مکمل کریں گے بشرط زندگی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آپ دیکھیے جو قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، تو کس طرح جھنجھوڑتا ہے ہمیں۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے تو ان کو کون جھنجھوڑے گا؟ دنیا کے اندر مگن ہو کر تو انسان جو ہے اس طرح کر کے محاسبہ نہیں کرتا، جس طرح قرآن ہمیں اپنے محاسبہ پر ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن پڑھنا یہ ہمارے لیے، قرآن کی ایک آیت پڑھنا دنیا جہاں کی ہر نعمت سے زیادہ ہے۔ انشاءاللہ آج وقت نہیں ہے، کل قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں، قرآن سیکھنے کی فضیلت کیا ہے، اس پر بھی کل بات ہوگی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت